السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، شروعات ہوتی ہے 11 ہجری کو، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو جاتا ہے۔ اس وقت امت کے سامنے بڑا سوال اٹھتا ہے کہ اگلا خلیفہ کون بنے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے آخری دنوں میں سخت بیمار ہو گئے تھے، جب آپ کی طبیعت اتنی نازک ہو گئی کہ مسجد تک نہیں جا پا رہے تھے، تو نمازوں کی امامت کا مسئلہ پیدا ہوا۔ روزانہ نماز جماعت سے ہوتی تھی اور لوگ انتظار کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیوی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا، ابو بکر کو کہنا کہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کیا، وہ نرم دل ہیں، لوگوں کو یاد آئے گا تو رو پڑیں گے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 سے 3 بار کہا، امرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو حکم دو کہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ نماز سب سے بڑی ذمہ داری ہے دین میں، اور جو اس کا ذمہ دار ہو وہ سب سے زیادہ لائق ہوتا ہے لیڈرشپ کے لیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی اور صحابی کا نام نہیں لیا، صرف ابو بکر کا نام بار بار لیا۔ صحابہ نے بھی سمجھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر کو اپنے بعد لیڈر سمجھتے ہیں۔ یہ امامت صرف عبادت والی نہیں بلکہ ایک اشارہ تھا سیاست کی طرف بھی۔ خلافت اسلام میں اجتماعی ذمہ داری ہے، نہ کہ وراثت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہونے کے بعد مدینہ کے لوگ صدمے میں تھے۔ کچھ انصار نے کہا، ہم نے اسلام کے لیے قربانی دی تو لیڈر ہم سے ہونا چاہیے۔ ثاقبہ بنی ساعدہ میں میٹنگ ہوتی ہے، وہاں پر انصار اور مہاجرین اکٹھا ہوتے ہیں۔ حضرت ابو بکر، حضرت عمر اور ابو عبیدہ بھی وہاں جاتے ہیں۔ ابو بکر نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قریش سے تھے، اور قریش عرب کے بیچ مقبول قبیلہ ہے، خلافت قریش کا حق ہے۔ یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمائی تھی، جو امام بنیں گے وہ قریش سے ہوں گے۔ حضرت عمر نے ابو بکر کے ہاتھ بیعت کر لی، پھر باقی لوگ بھی بیعت کرتے گئے، لیکن کچھ لوگ حضرت علی کے سپورٹ میں تھے۔ ان کی رائے تھی کہ پہلا خلیفہ حضرت علی کو بنایا جائے، وہ لوگ شیعہ علی کہلائیں، لیکن وہ بھی اس وقت اہل سنت ہی تھے، اس وقت کوئی فرقہ نہیں تھا، سب ایک امت تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شروعات میں غم کی وجہ سے کچھ وقت بیعت نہیں کی، لیکن بعد میں بیعت کر لیتے ہیں اور ابو بکر کی خلافت کو سپورٹ کیا۔ اہم بات دوستوں یہ ہے کہ انہوں نے ابو بکر کی بیعت کر لی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو بکر، عمر اور عثمان کے زمانے میں ان کے ساتھ مشورے بھی کیے، جہاد میں ساتھ دیا اور ان کی حکومت کو تسلیم کیا۔ لیکن کچھ لوگ تھے جو چاہتے تھے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے، کیونکہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جاد، بھائی، داماد اور گھر کے فرد تھے۔ علم، شجاعت، عبادت میں ان کا مقام بلند تھا۔ دوستوں، حضرت عمر کے بعد حضرت عثمان تیسرے خلیفہ بنتے ہیں۔ حضرت عثمان کے دور میں اسلام بہت زیادہ پھیل گیا تھا۔ ایجپٹ، عراق، ایران، افریقہ تک اسلامی سلطنت چلی گئی تھی۔ ہر جگہ نئے لوگ مسلم بن رہے تھے۔ ان میں سے کئی لوگوں کا علم کم تھا، جذبات زیادہ۔ کچھ لوگ حضرت عثمان کے قریبیوں سے نفرت کرنے لگے، الزام لگایا کہ اپنے گھر والوں کو ذمہ داری دے رہے ہیں۔ حاکم ابن ابی عاص حضرت عثمان کے چچا تھے، مروان ابن حکم سیکریٹری تھے۔ ان پر الزام لگا کہ یہ ظلم کرتے ہیں، لیکن اس کی کوئی دلیل نہیں تھی۔ دوستوں، اصل فتنے کی شروعات عبداللہ بن سبا سے ہوتی ہے۔ یہ ایک یہودی تھا، اسلام میں گھس گیا تھا۔ اس کا مشن تھا صحابہ کے درمیان نفرت پیدا کرنا۔ دوستوں، عبداللہ بن سبا نے ایجپٹ، بصرہ، کوفہ کے جوانوں کو بھڑکایا اور 600 سے 700 لوگوں کو لے کر مدینہ آیا اور حضرت عثمان کے گھر کو گھیر لیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عثمان کے گھر کی حفاظت پر لگا دیا۔ دوستوں، صحابہ نے کہا، اجازت دیں، ہم ان سے جنگ کرتے ہیں، لیکن حضرت عثمان نے منع فرما دیا۔ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت کے خلاف خون نہیں بہانا چاہتا۔ انہوں نے ہر دفعہ معافی اور شفقت سے کام لیا۔ دوستوں، ایک دن جب حضرت عثمان قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، کچھ فتنہ پرست ان کے گھر میں گھس گئے۔ ایک ظالم نے غلط الزام کے تحت انہیں قرآن پڑھتے وقت شہید کر دیا۔ اس قتل کے بعد پہلی بار امت 2 حصوں میں بٹ گئی۔ دوستوں، چوتھے خلیفہ بنے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلیفہ بننے کے بعد فتنہ رکے نہیں۔ جنگ جمل، جنگ صفین اور کربلا ہوئی۔ عبداللہ ابن سبا جو ایک یہودی تھا، اسلام میں داخل ہو کر لوگوں کو بھڑکاتا، فتنہ فساد پھیلاتا۔ اس نے کہا، حضرت علی نبی کے بعد خلافت کے اصلی حقدار ہیں، حضرت علی میں الہی نور ہے، نبی کے بعد اصلی وارث علی ہیں۔ یہ عقیدے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاف اقوال کے خلاف تھے۔ صحابہ نے اس فتنے کو رد کیا، لیکن کچھ لوگ اس کے اثر میں آ گئے۔
شروع میں شیعہ صرف حضرت علی کی سیاسی سپورٹ کا نام تھا، لیکن آگے چل کر دھیرے دھیرے ان لوگوں نے حضرت ابو بکر، عمر، عثمان کے خلاف غلط باتیں کرنا شروع کر دیں۔ 200 سے 250 ہجری کے بیچ ان لوگوں نے امامت کا کانسیپٹ ایجاد کیا۔ 12 امام، معصوم امام، غیبی امام، یہ سب عقیدے گڑے۔ دوستوں دھیرے دھیرے ایک فرقہ بن گیا، یہ لوگ خود کو شیعہ کہنے لگے۔ شیعہ فرقے میں بھی 3 فرقے ہیں، جس میں اثنا عشریہ جو 12 امام کو مانتے ہیں، اسماعیلی جو 7 اماموں کو مانتی ہے، زیدیہ جو 5 امام کو مانتے ہیں۔ جب امام زین العابدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ، پھر امام محمد باقر اور امام جعفر صادق آئے، تب تک شیعہ فرقہ مضبوط ہو چکا تھا۔ امام جعفر صادق کے ٹائم پر ہی سنی اور شیعہ فقہ الگ الگ ہونے لگا۔ دوستوں تبھی کچھ لوگوں نے کہا کہ صرف اہل بیت کے بعد امام بننے کا حق ہے اور ہر امام معصوم، گناہ سے پاک ہوتا ہے۔ یہ نیا عقیدہ بنا۔ عباسی اور امید کے زمانے میں امید بنو امیہ رولرز نے شیعوں پر ظلم کیا۔ عباسید خلافت نے اہل بیت کے نام پر حکومت لی، لیکن بعد میں خود ان کو دبایا۔ ان ظلموں کی وجہ سے اہل بیت کے عاشق چھپ چھپ کر الگ الگ آئیڈیالوجی اور تعلیم پھیلاتے رہے۔ دوستوں یہ لوگ ایران، عراق، یمن تک پھیل گئے۔ صفوید امپائر 1501 عیسوی ایران شیعہ بن گیا۔ ایران میں صفوید امپائر آیا، جنہوں نے 12 امامی شیعہ مذہب کو اپنا رسمی مذہب بنا دیا۔ انہوں نے سنی لوگوں کو مجبور کیا کہ یا تو شیعہ بنو یا ملک چھوڑ دو۔ گورنر سپورٹ کی وجہ سے ایران پوری طرح شیعہ ہو گیا۔ دوستوں آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ خدا حافظ۔